سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے، اس میں گوناگوں پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی، اور اناج بھی بھوسا والا اور خوشبودار پھول۔ پس اے انس و جاں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، خلاق عالم نے اپنے محبوب کے صدقے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ بڑی بڑی نعمتیں ہیں مالک کائنات کی، جن کا ذکر ہم سارے احباب سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات بینات کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہوا، روشنی، پانی، آگ، اشیاء خوردنی، آسائش و آرام کے دیگر لوازمات یہاں فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر چیز اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکے اور طبعی مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس فرش خاکی پر بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو کتنی چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، تمہارے اناج کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے پینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی چیزیں ہیں جو غلاف میں چھپا کر تمہیں عطا کی ہیں۔ کس لیے غلاف چڑھایا ہے جی؟ یہ قدرتی طور پر پھلوں پر چڑھا ہوا غلاف یہ بتلا رہا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اس کی رس اور اس کا نرم گودا ضائع نہ ہو جائے، موسمی تغیرات اس کو خراب نہ کر دیں، مکھیاں اور مچھر اس کو گندا نہ بنا دیں۔ جس مولا کریم نے تمہاری خوراک کے قدرتی اسباب کو اتنی خوبصورتی سے پیک کر دیا ہے اور ان کو ہر طرح کے بیرونی مضر اثرات سے بچا رکھا ہے تاکہ جب تیرے منہ میں یہ خوراک جائے تو وہ بالکل پاک، صاف اور تازہ ہو، کیا اس کی شان رحمانیت کا تم انکار کر سکتے ہو؟ اب پھر یہاں پر بات پھر وہیں پر آ گئی جو اس صورت مبارکہ کا پہلا لفظ ہے، الرحمن، یعنی یہاں پر بھی رحمانیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی شان رحمانیت کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو جس رب نے تمہاری خوراک کو اتنا صاف ستھرا تم تک پہنچایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، گندم اور جو کے پودے کے پتے جو بھوسا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے خوشبودار پھول یعنی جو اجناس پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا کچھ حصہ تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، ان کا کچھ حصہ تمہارے جانوروں کی خوراک بنتا ہے، اور کہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں جو تمہاری افسردہ طبیعت کو تازگی اور شگفتگی بخش رہے ہیں۔ الغرض جدھر بھی تم دیکھو گے اور جو چیز بھی دیکھو گے اس کی رحمت کے تمہیں جلوے نظر آئیں گے، اس کی رحمت کے تمہیں جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے۔ اور سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اس صورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک بڑی بڑی عظیم و شان نعمتوں کو شمار کیا گیا۔ ان میں ایسی نعمتیں بھی ہیں جن پر ہماری روحانی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے، بعض وہ ہیں جن سے ہماری یہ دنیاوی زندگی طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں سے بہرہ مند ہوتی ہے، بعض وہ ہیں جن میں ہماری مرضی اور رائے کو دخل نہیں، نیز عدل و انصاف کے بارے میں ایسے احکام بھی ہیں جن سے ہمیں امن و سکون میسر آ سکتا ہے۔ ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اب جنوں اور انسانوں کو کہا جا رہا ہے
کہ تم ہماری ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ جنوں اور انسانوں دونوں کو کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بہت ہی قابل غور ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پوری سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔ وہ منظر ذرا دیکھیں کیسا ہوگا جب رسول خدا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے اور سامنے حضرات صحابہ کرام قرآن کو سننے والے ہوں گے۔ امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کیا وجہ ہے، تم بالکل گمسم ہو کر بیٹھے رہے، تم سے تو جنوں نے بہتر جواب دیا ہے۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے، جن کہتے، کیا کہتے جی سنیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جنوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہم پر ضروری ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ سنیں اور جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے تو اس کے جواب میں ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی جملوں کے ساتھ عرض و نیاز پیش کریں کہ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مہیا فرما دی ہیں۔ تو دعا ہے رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ حریم ناز میں خلاق عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، نماز پڑھنا، واعظ و نصیحت، درس قرآن خالق اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما کر ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد بزرگ اس دار فانی سے چلے گئے خالق ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی